کیا سعودی عرب میں شراب پر لگی پابندی ختم ہونے والی ہے؟ کیا محمد بن سلمان شراب پر لگی پابندی کو 2026 میں ختم کرنے والے ہیں؟ کیا خادم حرمین شریفین اب مملکت میں شراب فروخت کروائیں گے؟ اور کیا مکہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے ٹھیکے کھولے جانے والے ہیں؟ چونکہ خبر یہ اڑائی گئی ہے کہ سعودی حکومت 2026 سے الکحل یعنی شراب کی فروخت کے لیے لائسنس جاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ حقیقت ہے یا کوئی منصوبہ بند خطرناک پروپیگنڈا؟ آداب ناظرین، میں ہوں رحمت کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایکسپریس اردو۔ سعودی عرب جو کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا گھر ہے، ایک بار پھر مغربی میڈیا کی افواہوں اور پروپیگنڈے کا نشانہ بنا ہے۔ حال ہی میں مغربی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب 73 سال سے عائد شراب کی پابندی ختم کرنے جا رہا ہے۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ خبر اس وقت پھیلائی گئی جب لاکھوں عازمین حج کے لیے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، جو کہ ایک حساس اور مقدس موقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکام نے اس رپورٹ کو مسترد کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی اور اسے پوری طرح سے بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ مملکت اپنی اسلامی اقدار اور مذہبی شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مغربی میڈیا نے سعودی عرب کے خلاف ایسی افواہوں کو ہوا دی ہو۔ یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد سعودی عرب کی مضبوط اسلامی شناخت کو کمزور کرنا اور عالمی سطح پر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ آج ہم نہ صرف اس تازہ افواہ کی حقیقت کو بے نقاب کریں گے بلکہ ماضی میں آل سعود کے مخالفین کی جانب سے پھیلائی گئی دیگر افواہوں کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ہی ہم سعودی عرب کی حالیہ اصلاحات کو ملکی مفادات اور بدلتی دنیا کے تقاضوں کے تناظر میں بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اس کی مذہبی شناخت کو کمزور کرنے کے بجائے اسے مزید مستحکم کرتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب کی مضبوط اسلامی شناخت اور اس کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی طاقت ہمیشہ سے مغرب کے بعض حلقوں کے لیے پریشانی کا باعث رہی ہے۔ مغربی میڈیا نے بارہا سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا مہمات چلائی ہیں، جن کا مقصد مملکت کو بدنام کرنا اور اس کی مذہبی و سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ حالیہ شراب کی پابندی ختم کرنے کی افواہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ افواہ اس وقت پھیلائی گئی جب دنیا بھر سے بڑی تعداد میں عازمین حج سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، جو کہ اس سازش کے حساس وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہ صرف سعودی عرب کی مذہبی شناخت پر حملہ ہے بلکہ عالمی سطح پر اسے ایک غیر مستحکم اور اپنے اقدار سے ہٹنے والے ملک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی ہے۔ ماضی میں بھی مغربی میڈیا اور آل سعود کے مخالفین نے ایسی ہی افواہوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے مملکت کو نشانہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر 2017 اور 2020 کے دوران قطیف بد امنی کے واقعات کو مغربی میڈیا نے فرقہ وارانہ تنازع کے طور پر پیش کیا تھا، حالانکہ یہ سعودی سیکورٹی فورسز اور مقامی شیعہ برادری کے درمیان محدود پیمانے پر تنازع تھا۔ مغربی ذرائع نے اسے بڑھا چڑھا کر سعودی عرب پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سعودی حکام نے علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ آل سعود کے مخالفین نے ماضی میں بھی متعدد افواہوں کے ذریعے سعودی عرب کی مذہبی اور سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک وہابیت کے فروغ کا الزام بھی ہے۔ مغربی میڈیا اور سعودی مخالف گروہوں نے بارہا یہ پروپیگنڈا کیا کہ سعودی عرب وہابیت کو فروغ دے کر عالمی سطح پر انتہا پسندی پھیلا رہا ہے۔ یہ الزامات خاص طور پر 2000 کے دہائی میں عروج پر تھے، جب سعودی عرب کے مذہبی تعلیمی نصاب کو نشانہ بنایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ سنی اسلام کی روایتی تشریح کی حمایت کی ہے، جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ حالیہ برسوں میں سعودی ویژن 2030 کے تحت مذہبی نصاب میں اصلاحات کی گئی ہیں تاکہ اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب شاہی خاندان میں اختلافات کی افواہیں پھیلائی گئی۔ یہ 2018 کی بات ہے جب شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کے ایک بیان کو مغربی میڈیا نے شاہی خاندان میں اختلافات کے طور پر پیش کیا اور یہ افواہ پھیلائی گئی کہ سعودی شاہی خاندان میں شدید دراڑیں آ گئی ہیں، حالانکہ شہزادہ احمد نے خود اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ایک افواہ یہ بھی پھیلائی گئی کہ مملکت میں مذہبی آزادی پر پابندیاں ہیں۔ مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے کہ ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب پر شیعہ اور دیگر اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب شیعہ مساجد پر حملوں کی حمایت کرتا ہے، جو کہ مکمل طور پر جھوٹ ثابت ہوا۔
سعودی عرب نے ہمیشہ اپنے شہریوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ کیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں۔ اس طرح کی درجنوں افواہیں ہیں جو مملکت کو بدنام کرنے کے لیے پھیلائی جاتی رہی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سازشی ہر بار ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس بات سے قطعی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی، خامی، خرابی ضرور ہوتی ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر تمام اچھی چیزوں پر پردہ ڈال دینا کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی شناخت اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خادم حرمین شریفین کے طور پر سعودی عرب نے ہمیشہ اپنی اسلامی اقدار کو ترجیح دی ہے۔ شراب کی پابندی کا خاتمہ کرنے کی افواہ اسی شناخت پر ایک حملہ معلوم پڑتا ہے، لیکن سعودی حکام نے واضح کیا ہے کہ ایسی کوئی پالیسی زیر غور نہیں ہے، چونکہ مملکت نے ہمیشہ اپنے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق رکھا ہے، اور فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے دوران بھی یہ شناخت برقرار رہے گی۔ اس فیفا کی میزبانی کے لیے یا اس فیفا کی کامیابی کے لیے سیاحتی شعبے میں تیزی سے کام ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ فیفا ورلڈ کپ تاریخی ہونے والا ہے، لیکن اس موقع کو تاریخی بنانے کے لیے شراب پر لگی پابندی کو ختم کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کے خلاف مغربی میڈیا کی حالیہ افواہ کہ مملکت شراب کی پابندی ختم کرنے جا رہی ہے ایک اور ناکام سازش ہے، جس پر کان دھرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے بھارت ایکسپریس، مجھے دیجیے اجازت۔